سلطان محمد خان گولڈن پاکستان کا ڈیئر ڈیول جو ہسٹری بناتا رہا. دا لیجنڈ بگنز. 1980 کا پاکستان جب پوری قوم کرکٹ کے ہیروز کا نام لیتی تھی. عمران خان، جاوید میاں-داد، عبدالقادر. اسی دور میں ایک اور جوان تھا جو ایک بالکل مختلف میدان میں اپنی پہچان بنا رہا تھا. گھنگریالے گولڈن بال اور آنکھوں میں خطروں سے کھیلنے کا جنون. اس جوان کا نام تھا سلطان محمد خان اور دنیا اسے سلطان گولڈن کے نام سے جاننے لگی. کہاں سے آیا یہ ڈیئر ڈیول؟ سلطان محمد خان گولڈن کا تعلق بلوچستان ڈسٹرکٹ پشین کوئٹہ سے ہے. سلطان نے صرف 15 سال کی عمر میں گاڑی چلانا سیکھ لی. گاڑیاں صرف سواری نہیں تھیں، وہ ان کا کھیل، ان کا شوق، ان کا فیوچر بن رہی تھیں. فٹ بال سے سٹنٹس تک. 1977 سلطان صرف 18 سال کا تھا. وہ ڈسٹرکٹ لیول پر فٹ بال کا گول کیپر تھا، لیکن موقع کم تھے اور خواب بڑے. مجبوراً سلطان نے فٹ بال چھوڑ دی اور پھر سینما نے ان کی زندگی بدل دی. فلموں میں ہوتے خطرناک سٹنٹس، گاڑیوں کا اڑنا، بائک کا آگ کے بیچ سے گزرنا سلطان کو دیوانہ بنا گئے. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سٹنٹس کیسے ہوتے ہیں، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کر کے دکھانا ہے. چھپ کے پریکٹس، زخم اور جھوٹ. سلطان نے پشین کے ایک ابینڈنڈ ایئرپورٹ پر 5 سال تک چھپ کے پریکٹس کی. روز گرتا، روز چوٹ لگتی اور روز ایکسیڈنٹ ہو جانے کا جھوٹ بولتا. بڑے بھائی نے اسے ایک ٹریل بائک دلوا دی اور پھر سلطان کے لیے صرف ایک چیز رہ گئی: سٹنٹس. پہلا پبلک سٹنٹ، سسٹم سے ٹکر. 1982 سلطان 23 سال کا ہو چکا تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ اب پبلک کے سامنے سٹنٹ ہوگا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ کمشنر نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. سلطان نے وہ کام کیا جو صرف سلطان کر سکتا تھا. وہ اپنی ڈرٹ بائک لے کر ڈی سی آفس کی سیڑھیوں سے سیدھا 2nd فلور تک چلا گیا اور کہا اجازت دو ورنہ یہاں سے جمپ لگا دوں گا. اجازت مل گئی. ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں سلطان کا پہلا سٹنٹ ہوا. کراؤڈ دیوانہ ہو گیا مگر گھر والے ناراض. ریمپس جلا دیے گئے لیکن جنون کو جلا نہیں سکے. آگ، دیواریں اور مینار پاکستان. 1984 میں سلطان نے 15 گاڑیوں کے اوپر سے جمپ لگایا اور 3 جلتی ہوئی لکڑی کی دیواروں کے بیچ سے گزرا. اسی سال مینار پاکستان میں 60 فٹ لمبی سرنگ سے بائک گزاری. اب سلطان صرف سٹنٹ مین نہیں تھا، وہ ایک سیلیبریٹی بن چکا تھا. گنیز ورلڈ ریکارڈ 1987. 1987 فورٹریس اسٹیڈیم لاہور. ہزاروں لوگ اور ایک نام، گولڈن. سلطان نے موٹر بائک پر 22 گاڑیوں کے اوپر سے جمپ لگایا. فاصلہ 249 فیٹ. اس سٹنٹ کے ساتھ اس نے امریکن کا ریکارڈ 2 فیٹ سے توڑ دیا اور اس بار سلطان گولڈن کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں لکھا گیا. نئے سٹنٹس، نئے زخم. 1994 میں سلطان نے ٹی بون ڈائیو انوینٹ کی. ایک ایسا سٹنٹ جو بہت کم لوگ کرتے ہیں. 25 گاڑیوں کے اوپر سے جمپ اور سیدھا ہوریزنٹلی پارکڈ گاڑیوں کے اوپر لینڈنگ. اس سٹنٹ میں سلطان کی گردن ٹوٹ گئی. میڈیا نے کہہ دیا سلطان مر گیا، لیکن گولڈن مسکراتا ہے، زندہ ہوں. اسی دور میں برننگ کار جمپ اور ریورس جمپ بھی انوینٹ کیے. ریورس ڈرائیونگ نیا باب. گولڈن نے ریورس ڈرائیونگ کو ایک نیا سپورٹ بنا دیا. وہ کہتا ہے ریکارڈز بنانا میرا کام ہے، رجسٹر کرنا سسٹم کا. یہی وجہ ہے کہ کئی ریکارڈز آفیشلی رجسٹرڈ نہیں ہو سکے. 13 دسمبر 2025 تاریخ دہرائی گئی. کوئٹہ بلوچستان. پبلک سٹنٹ ایونٹ. سلطان گولڈن نے 1 میل ریورس ڈرائیو صرف 57 سیکنڈ میں مکمل کی. اس سے پہلا ریکارڈ امریکن سٹنٹ مین 1 منٹ 15 سیکنڈ. گولڈن نے صرف ریکارڈ نہیں توڑا، فرق بھی پیدا کیا. اسی دن 121.72 فیٹ کا ریورس ریم جمپ اور ایک اور ورلڈ ریکارڈ. آخری پیغام، سسٹم سے شکوہ. 60 سال کی عمر، داڑھی اور دل میں درد. گولڈن کہتا ہے میں پیسہ نہیں چاہتا، صرف عزت چاہتا ہوں. وہ صرف ایک چیز مانگتا ہے، ایک جگہ جہاں وہ نئے جوانوں کو ٹرین کر سکے، ورنہ وہ پاکستان چھوڑنے پر بھی مجبور ہو سکتا ہے. لیجنڈ نیور ڈائز. سلطان محمد خان گولڈن ایک سٹنٹ مین، ایک انوینٹر، ایک فائٹر. وہ گرا لیکن کبھی رکا نہیں.
اور شاید اسی لیے گولڈن کو لیجنڈ کہتے ہیں۔ عزول کی جانب سے یہ نیا پرفیوم اس شخص کے نام جس نے خطروں کو بھی اپنا راستہ بنا لیا، سلطان محمد خان گولڈن۔ جیسے اس کے سٹنٹس میں جنون، ہمت اور آگ تھی، ویسے ہی اس خوشبو میں بولڈنس، اسٹرینتھ اور لیگیسی بسائی گئی ہے۔ یہ صرف پرفیوم نہیں، ایک سیلیوٹ ہے اس لیجنڈ کو جو گرا ضرور مگر کبھی رکا نہیں۔ عزول presents a fragrance inspired by courage that writes history. Azul, a signature beyond scent.